میاں اور بیوی چینل سے آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، میاں بیوی چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ حسب معمول آپ کے سامنے حاضر ہیں سنڈے والے دن۔ ہر دفعہ ہم کوئی نہ کوئی ایسی گفتگو کرتے ہیں جس میں ظاہر ہے پاکستان سے چونکہ تعلق ہے تو پاکستان میں ہونے والے واقعات کی گفتگو کرتے ہیں۔ تو کچھ دوست کہتے ہیں کہ یار آپ ایک ہی طرح کی گفتگو کرتے رہتے ہیں، اس میں کوئی یکسانیت سی آ گئی ہے، وہی آپ فوج پہ تنقید کرتے ہیں، وہی آپ حکومت پہ تنقید کرتے ہیں۔ تو اب ہم کیا کریں؟ آپ مجھے بتائیں نا، ہم کہاں سے سافٹ امیج لے کے آئیں، ہم کہاں سے کوئی چیزیں ایسی لے کے آئیں؟ ہر ہفتے کوئی ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ وہ دل کیا دکھنا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ وہاں کیا عوام کے ساتھ کیا گزر رہی ہے۔ جو عمران خان نعرہ لے کے آئے تھے تبدیلی لانے کا، وہ تبدیلی نظر نہیں آ رہی، کچھ اور طرح کی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں جو عوام کی لائف کو کافی زیادہ ڈسٹرب کر رہی ہیں۔ دیکھیں جی، تبدیلی کیا لانی تھی؟ عوام کی زندگی جو ہے وہ دن بدن وہ اجیرن ہوئی جا رہی ہے، مہنگائی بڑھائی جا رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، کارکردگی جو ہے وہ پتہ نہیں، صفر بھی ایک میرے خیال لفظ حرف ہوگا جو ڈیجٹ ہے وہ کم پڑ رہا ہے، اس کے لیے بھی صفر سے بھی آگے کی کارکردگی ہے، صفر ہوتا جا رہا ہے۔ وہ دیکھیں اب حالیہ مسئلہ لے لیں، ویکسین کا مسئلہ لے لیں جی، ویکسینیشن اب ویکسینیشن جو کرونا کی ہے پوری دنیا میں، وہ اس کے لیے کام شروع ہو گیا ہے، اور جو حکومتیں ہیں وہ اپنے طور پہ کوشش کر رہی ہیں۔ ترقی یافتہ ملکوں نے تو پہلے سے ہی آرڈر دے کے خرید لی تھی، جو غریب ممالک ہیں وہ بھی کوئی نہ کوئی جدوجہد کر رہے ہیں، کوئی WHO سے بات کر رہے ہیں یا اپنے طور پہ کوئی ایک سستی ویکسین بھی آئی ہے جو آکسفورڈ یونیورسٹی میرا خیال کی تیار کردہ، آسٹرازینیکا اس کا نام ہے۔ اچھا، وہ ویکسین بھارت میں تیار ہو رہی ہے، اور بھارت میں دیکھیں اب ایک بڑا ملک ہے اور وہاں پہ ان کی فیسلٹی بہت زیادہ ہے۔ ویسے بھی بھارت جو ہے میڈیسن میں تو بہت آگے ہے پاکستان کے مقابلے میں، IT میں، میڈیسن میں، ہر شعبے میں ہی تقریباً وہ آگے جا رہا ہے۔ تو ہم تو بس جہاد کے چکروں میں ہی رہتے تھے، مگر اچھا اب وہ پھر بات دوسری طرف چلی جائے گی کہ وہ ویکسین جو ہے وہ ایک تو انہوں نے شروع کر دی ہے اپنے پروڈکشن وہیں سے سٹارٹ ہو رہی ہے، پروڈکشن بھی کر رہے ہیں اپنے ملک میں، انہوں نے لوگوں کو لگانی بھی شروع کر دی ہے۔ اور جو باہر کے آرڈرز ہیں یا جو ظاہر برطانوی کمپنی ہے، اور برطانوی کمپنی نے جہاں جہاں سے آرڈر لیے ہیں وہ وہاں بھی سپلائی کر رہے ہیں، اور اپنے یہاں بھی وہ شروع کر دی ہے۔ انہوں نے کل اپنی ٹائم لائن دی ہے کہ یہ ٹائم لائن ہوگی، اس میں ہم اپنے لوگوں کو، عوام کو اور فرنٹ لائن ورکرز کو ویکسینیشن پرووائڈ کریں گے۔ اس طرح کی کوئی چیز پاکستان کے خبروں میں تک نظر نہیں آ رہی ہے، بلکہ وہاں ویکسینیشن دینے کا کوئی بات ہو ہی نہیں رہی ہے، صفر سے بھی۔ کچھ اپنے طور پہ کچھ لگے ہوئے ہیں، وہ وزیر سے جو ہے میرا خیال ہے ڈاکٹر فیصل، جو اپنا کیا کہتے ہیں شوکت خانم کے ہاسپٹل کے ہی وہ ڈائریکٹر ہیں، انہی کو ہی انہوں نے وزیر مشیر صحت لگایا ہوا ہے کہ وزیر صحت، انہوں نے کہا جی ہم نے تو ابھی تک کوئی آرڈر نہیں دیا۔ اصل بات کیا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس پیسے تو ہے کوئی نہیں ہے، اب وہ کس کے ساتھ آرڈر جب آرڈر آپ دیتے ہیں کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ پیسے بھی دینے پڑتے ہیں، وہ ان کے پاس ہے کوئی نہیں۔ پیسے کے علاوہ ان کی کوئی پلاننگ نہیں، کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے جو کہ یہ ساتھ ساتھ لے کے چلیں اور اپنے تعلقات ایسے رکھیں کہ آپ کو دوسرے ممالک خود آفر کریں کہ آپ ہم سے یہ بائی کر رہے ہیں یا ہم آپ کو ویسے ہی دے سکتے ہیں۔ نہیں، اس طرح کے تعلقات تو نہیں، ہم تو بیچارے بیٹھے ہیں خیرات کے انتظار میں کہ کوئی تھوڑے سے کوئی کہے کہ بھائی لے لو، یہ کوئی حکمران یہ بتانے کو تیار نہیں کہ WHO کے ساتھ ان کے کوئی مذاکرات ہوئے ہیں، کیا WHO انہیں دے رہا ہے، کیونکہ ان چیزوں کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، کیونکہ بل گیٹس نے $4 بلین دیے ہیں WHO کو ویکسین کی جو ڈسٹریبیوشن کرنی ہے۔ کون سی ویکسین؟ کرونا وائرس کی ویکسین کے لیے $4 بلین علیحدہ سے دیے ہیں تاکہ جو غریب ممالک ہیں وہاں پہ ویکسین پہنچ سکے۔ وہ تو کھا پی گئے ہوں گے $4 بلین بھی۔ کون؟ جن کو دیے ہیں انہوں نے؟ نہیں، وہ تو WHO کو دیے ہیں، وہ ایسے نہیں کھا پی سکتے۔ میں نے کہا کہیں ہمارے نہیں، ہمارے پاکستان کو نہیں دیے۔ اب پاکستانی گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ پتہ تو کرے نا کدھر سے ہے۔ ہاں، انہوں نے اتنا کہا ہے کہ کچھ اداروں کو انہوں نے ویکسین امپورٹ کرنے کی اجازت دی ہے،
کہ پرائیویٹ طور کے اوپر جو لوگ وہ کوئی کچھ ادارے منگوائیں گے، ظاہر ہے جب وہ پرائیویٹ آئے گی تو اس میں پھر وہ پتہ نہیں وہ کتنی ہوگی، کتنی مہنگی ہوگی، کیا ہوگی. یہاں پہ ترقی یافتہ ملک تو فری لگا رہے ہیں اپنے عوام کے لیے، ٹیسٹنگ بھی فری ہو رہی ہے. ٹیسٹنگ بھی فری ہو رہی ہے. میں نے سنا ہے پاکستان میں 10 سے 15,000 کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اب وہ بھی نہیں، اس کا مجھے بھی صحیح طور پہ نہیں پتا. مختلف لیبارٹریوں والوں کے مختلف ریٹ ہیں. پھر یہ بھی ہے کہ وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں صحیح ہے. کوئی ایک بندہ دوسری جگہ سے چیک کراتا ہے، تیسری جگہ سے چیک کراتا ہے. بہرحال پاکستان میں جو ہے نا بات ساری گھوم کے یہیں آ جاتی ہے کہ کوئی اسٹریٹجی نہیں، کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ وہ دیکھا جائے. جب سے کرونا 1 سال ہو گیا سٹارٹ ہوا ہے تب سے لے کے اب تک کرونا کے حوالے سے دیکھا جائے تو کوئی بھی کسی قسم کی پیش رفت نظر نہیں آتی. یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پہ ایسا کچھ نہیں، مطلب ہر ایک کو کسی کو بھی ہو سکتا ہے کرونا. نہیں ہے تو صحیح. دیکھیں ادھر لوگ ادھر چونکہ ہمارے یہاں اس طرح ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی پاکستان میں، لوگ کو بیماری لگ بھی، کرونا وائرس کی بیماری لگ بھی رہی ہے. لوگوں کی ڈیتھ کافی ڈیتھس بھی ہوئی ہیں. دوستوں کے احباب کی فیس بک پہ ذکر ملتا رہتا ہے، پتہ چلتا رہتا ہے کس کس کی ڈیتھ ہو رہی ہے. بہرحال ایک افسوسناک بات ہے کہ ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا جو ہے وہ انہوں نے اپنی اسٹریٹجی بالکل ٹائم لائن شو بھی کر دی ہے، لیکن پاکستان میں اس حوالے سے کچھ نہیں. لیکن حتیٰ کہ جو بنگلہ دیش ہے اس نے بھی 30 ملین ڈوزز کا آرڈر دے دیا ہوا ہے. بنگلہ دیش؟ اچھا. بنگلہ دیش جسے ہم کہتے تھے کہ یہ چھوٹے لوگ ہیں، میلے لوگ ہیں، چھوٹے قد کے لوگ ہیں، ان کو تو باتھ روم کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. یہ کون کہہ رہا ہے ایسے؟ نہیں، یہ پرانی بات ہے. ہاں، جب ایوب خان کے دور میں جب وہاں پہ کچھ پروجیکٹ کی ضرورت پڑی نا بنانے کی، تو کچھ لوگوں نے مخالفت کی تھی کہ ادھر پیسے لگانے کی کیا ضرورت ہے، وہ چھوٹے قد کے لوگ ہیں، انہیں باتھ روم کی ضرورت نہیں، وہ باہر جا کے بس کام اپنا پورا کر لیتے ہیں. اس طرح کی وہ باتیں بتاتے تھے. اور وہ آگے نکل گئے، اب وہ ہم سے آگے نکل گئے ہیں اور وہ سب کچھ کر رہے ہیں. بہرحال یہ شرمندگی کی بات ہے. اب دیکھیں نا، اب پیسہ ہے کوئی نہیں، اور پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے PIA کا طیارہ ضبط ہو گیا. وہ دیکھیں کہ کتنی مسافر جو ہیں بیچارے وہ ایئرپورٹ پہ فرشوں پہ سو رہے ہیں اور وہ کس امید سے گئے ہوں گے، اور وہاں پہ ان کو کیوں، کس بنا پہ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے. اصل میں وہ دیکھیں نا، طیارہ لیز پہ لیا ہوا تھا اور وہ لیز ادا کرنی تھی، انہوں نے نہیں کی. اب یہ کہتے ہیں کہ جی وہ کمپنی بدل گئی تھی، وہ کیس چل رہا تھا، تو وہ کوئی کہتے ہیں کہ جی وہ لیز بہت زیادہ ہے. بھائی یہ سارے فیصلے تو آپ نے کرنے ہیں نا. بات پھر وہی ہے کہ نہ کوئی پلاننگ ہے، نہ کوئی وہ آپ زیادہ ہے یا کم ہے، یہ چیزیں تو پہلے سوچنے کی ہوتی ہے. یہ تو آپ مذاکرات کریں، یا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ پیسے بھی دینے ہیں کہ نہیں دینے ہیں. انہوں نے کہا ہوگا کہ 1-2 سکپ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس طرح کے بھی ہوتا ہے نا جی، پیسے آپ لوگوں سے لے ہی جا رہے ہیں، ٹیکس لگائی جا رہے ہیں، اور خرچہ پتہ نہیں کدھر ہو رہا ہے. اور وہ اب طیارہ ضبط کر کے بیٹھے ہیں. ایون میں پڑھ رہی تھی وہ کہتے ہیں کہ جی اچھا، اس کا پھر اور ہے مسئلہ، جو لیز دینی ہے، اس کی پارکنگ فیس ڈیلی جو ہے وہ پتہ نہیں کئی $1000 کی ہے جو وہ ان کے اوپر پڑ رہی. یہی حال اور جگہ پہ بھی ہو رہا ہے. کہ ہر طرف سے دیکھا جائے تو ایسا سلسلہ چل رہا ہے کہ پیسہ آ نہیں رہا، صرف پیسہ جا رہا ہے، اور وہ مطلب کہ فضول خرچی کے زمرے میں یہاں ہے. اس میں اپنے پاس ہے پلے کچھ ہے نہیں، لیکن ہم اوپر سے اوپر اپنے جو ہے خرچے کری جا رہے ہیں، جرمانے بھری جا رہے ہیں. مس مینجمنٹ ہے. دیکھیں نا، اب وہ ادھر سے قرضہ لیتے ہیں، ادھر سے ریکارڈنگ کیس کا مسئلہ چلا تھا. اس میں بھی یہی ہوا کہ ہمارے چیف جسٹس سے افتخار چودھری بڑے جوش و جذبات میں آ کے انہوں نے ریکارڈنگ میں جو ایک انٹرنیشنل کمپنی تھی، اس کا ٹیتھیان کاپر انکارپوریٹڈ، اس کا انہوں نے کنٹریکٹ منسوخ کیا. جی ہم یہ کر لیں گے، ہمارے ادارے بڑے زبردست ہیں. وہ کچھ بھی نہ ہوا. چلے منسوخ کر کے آپ نے وہ کام بھی نہیں کر سکے. وہ جب منسوخ کیا تو وہ کمپنی عدالت میں چلے گئی. اس نے اب جناب جرمانہ ہو گیا. جرمانے کے طور پہ انہوں نے PIA کے جو ایسٹس ہیں وہ سارے ضبط کر لیے ہوئے ہیں، منجمد کر دیے ہیں، فریز ہو گئے ہیں سارے ایسٹس. وہ پیسے علیحدہ سے انہوں نے دینے ہیں، $5.8 بلین وہ دینے ہیں. پھر یہاں پہ ایک اور براڈ شیٹ کمپنی کا کیس بھی چل رہا ہے. یہاں بھی ان کو ناکامی ہوئی ہے. نیب ادارے بنا لیتے ہیں سیاستدانوں کو بدنام کرنے کے لیے، مگر جب وہ کچھ بھی نہیں نکلتا تو وہ الٹا انہیں پیسے دینے پڑ گئے ہیں جرمانے کے.
اور وہ نہ صرف جرمانہ کے پیسے انہوں نے ضبط کیے ہیں، جو پہلے آلریڈی اکاؤنٹ میں تھے وہ پیسے انہوں نے وہ کر لیے، لے لیے ہیں، اور اس کے اوپر اب انٹرسٹ ہے، دوسری چیزیں ہیں اس پہ لگے ہوئے ہیں، اور یہ سارے جو ہیں اس میں اب دیکھیں نا، گورنمنٹ کا کام تو ہے کہ جا کے معاملات کو وکلاء کے ذریعے ٹھیک کرے، مگر وہ ایسا وہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ فوجی بیچ میں کود پڑے، اور فوجی جا کے اب اپنا کمیشن مانگ رہے ہیں، اچھا جی آپ ہمیں کتنے پیسے دیں گے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، پوری بدنامی جو ہے نا وہ ہو رہی ہے۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو کوئی بڑی کوئی ایسی چیز نہیں کہ سالڈ کہہ سکیں کہ ہاں ان کے پاس کوئی ایسی بات، کوئی جملہ بھی نہیں ہے ایون کہ وہ سالڈ بات کر سکیں کہ یہ ہماری پوائنٹ آف ویو ہے، یہ ہماری اسٹریٹجی ہے، اور یہاں پہ اس ایئر میں جا کے ہم یہ ڈیلیور کریں گے یا کچھ بھی نہیں ہے جی۔ دیکھیں جی، فورن پالیسی زیرو ہے، کسی ملک سے آپ کے اچھے تعلقات نہیں ہیں، جن کو آپ دوست کہتے تھے ملیشیا، اس نے آپ کے طیارہ پکڑ کے رکھ لیا ہے، ایران جو ہے وہ خود جو ہے وہ پابندیوں کا شکار ہے، ترکی والے آپ کو ڈرامے دے کے بس راضی ہیں، اور تو وہ کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں، ادھر سے چائنا جس کو آپ نے دوست بنایا ہوا ہے وہ آپ کو مہنگے سود پہ قرضہ دیتا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ سعودی عرب سے، نہ ایران سے، نہ انڈیا کسی سے کوئی تعلقات ہی نہیں آپ نے رکھے ہوئے۔ اگر دیکھا جائے خارجہ پالیسی کیا چل رہی ہے، خارجہ کوئی پالیسی نہیں، کوئی خارجہ پالیسی نہیں، کوئی داخلہ پالیسی نہیں، ملک کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ اب وہ عمران خان کہتا ہے کہ جی 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، میں کیا کروں، ہر کوئی پیسے مانگتا ہے، کوئی کہتا ہے تنخواہ بڑھائیں، کوئی کہتا ہے کہ بھائی تم حکمران بنے ہو، اتنی تم باتیں کرتے تھے، جو ماری تھی تو وہ اب کرو، لاؤ پیسے، کدھر سے لانے جی، میری بس بڑی اچھی ٹیم ہے، اور جب اوپر سے حکمران آئے گا ٹھیک ہو جائے گا۔ ویسے میں آپ کو ایک بات یہاں بتاؤں، آپ صرف عمران کے ہی تھوڑا ٹھیک ہے آپ پیچھے پڑے ہیں کیونکہ ان کا قصور ہے، ہمیں ان کے خلاف بات کرنی چاہیے، مگر کوئی بھی پاکستان میں آئے گا پرائم منسٹر، پاکستان کی ہنڈیا اتنی خراب ہو چکی ہے کہ اس کو کوئی بھی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ سب سے بڑی بات ہے اوپر ٹاپ لیول سے ٹھیک ہونی چاہیے، وہ لیول آپ چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرے لیول سے بات کون سا ٹاپ لیول؟ جس کی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ شروع میں کہا کہ ہم ہر وہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اس پہ بات نہ کیا کریں، ایکچولی اس چیز کو ٹھیک ہونا چاہیے یار، وہ بھی اب دیکھیں نا وقت کے ساتھ ساتھ، اب دیکھیں ویسے تو چاہے آپ ہوں کوئی ہو، کوئی نہیں ٹھیک کر سکتا دیکھیں یہ جب آتی ہے حکمران آتے ہیں تو یہ کچھ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا جو ڈیفنس ایکسپینڈیچر ہے اس پہ کوئی تھوڑی سی کمی کی جائے یا اس پہ پابندیاں لگائی جائیں، جس پہ پھر وہ راضی نہیں ہوتے۔ وہ اب کیا کیا جائے، کوشش کرنے میں اور کام کو مکمل کرنے میں بہت کوشش کی تھی۔ دیکھیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے تو بڑی کوشش کی تھی، اور انہوں نے ڈیفنس کا بجٹ کم سے کم رکھا تھا، اور انہوں نے 18ویں ترمیم کی تھی، اور 18ویں ترمیم میں جو وسائل تھے، جو ریسورسز تھے، وہ صوبوں کو گئے۔ اب سندھ واحد صوبہ ہے جو اپنے ریسورسز کو درست طریقے سے استعمال کر رہا ہے، باقی جو صوبے ہیں، پنجاب ہے یا بلوچستان ہے یا خیبر پختونخوا ہے، وہ سرنڈر کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیزیں دیکھیں، 18ویں ترمیم آپ کو حالت تو نہیں بدلی، اگر آپ بڑی بدل گئی ہے، بڑے علاقوں میں چاہے وہ ویسی نہیں ایسی نہیں ہے، اب صورتحال چینج ہو رہی ہے، بٹن دبانے سے تبدیلی نہیں آتی، مگر ایسا ایسا وہاں پہ عمران والا بیان نہیں دیکھیں، نہیں وہاں پہ تعلیمی ادارے بن رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اب وہاں پہ جو صحت کی جو سہولتیں ہیں اتنی امپروو ہوئی ہیں، کیا انہوں نے کرونا ویکسین کے حوالے سے انیشیٹو لیا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اجازت دی جائے پروونشل گورنمنٹ کو کہ ہم اپنے طور پہ تو امپورٹ کر لینا، یہ فیڈرل گورنمنٹ ہے نا کرتی ہے۔ ہر ایک کا چولہا علیحدہ نہیں، چولہا کیا علیحدہ ہوگا، ویکسینیشن ایز اے براڈ اسپیکٹرم میں ایک یار دیکھیں نا آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ویکسین کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں، تو وہ تو صوبے والی کریں گے نا، اپنے صوبے کے۔ ہاں تو اور کیا، وہ پاکستان کا ٹھیکہ تھوڑی لیا ہوا ہے سندھ گورنمنٹ نے۔ نہیں تو یہ کیا ہوا؟ نہیں یہ کیا ہوا بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا تو حکمران عمران خان ہے، یہ تو اس کا کام ہے نا، اگر وہ نہیں کرتا تو سندھ والے کہتے ہیں یار تمہیں نہیں ضرورت تو ہمیں تو کرنے دو نا۔ وہ کس کمپنی سے کریں گے؟ وہ جس سے بھی کریں، وہ ان کے پاس پیسے ہیں، وہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس پیسے ہیں، ہماری آبادی جتنی بھی سندھ کی آبادی ہے اس میں وہ کریں گے، اور وہ اس میں انہوں نے بلکہ کہا بھی ہے کہ جو ہمارے وزیر ہیں وہ ڈونیشن دیں گے،
جو وزیر ہیں، مشیر ہیں یا جو امیر لوگ ہیں وہ ڈونیشن دیں گے اور ہم سندھ میں کراچی میں اور ہم جو ہے وہ ویکسین لے کے ہم کریں گے. اب وہ بھی اس پہ بھی گورنمنٹ چپ ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی نا کیا کیا جائے. عوام کا کوئی خیال نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. سب اپنے اپنے جیبیں اور بھری جا رہے ہیں مال و دولت سے اور اپنے بینک اکاؤنٹس بھر رہے ہیں. عوام مرے، عوام گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، سردی ہے، گرمی ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ لوگ ان کے پیچھے بھاگتے رہتے ہو، ووٹ دیتے ہو، کبھی ان کے پیچھے گرمی سردی بہار خزاں کچھ نہیں دیکھتے. اور ان لیڈروں کے پیچھے آپ عوام کو چاہیے کہ سوچیں کہ کہاں پہ صحیح چیز نہیں ہے، وہاں سے ڈیسائیڈ کریں اپنے چیزوں کو. کون سا لیڈر ٹھیک ہے، کون سی پارٹی کام کرتی ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا. پاکستان میں کر سکتے ہیں، ہو جاتا ہے، نہیں آ سکتا، ہو جاتی ہے. I don't think so about that. تبدیلیاں آ جاتی. دیکھیں نا نواز شریف کے دور میں حالات بہتر تھے، پیپل پارٹی کے دور میں حالات اس طرح کے نہیں تھے جو عمران خان نے کیے ہیں. ہاں ٹھیک ہے کہ اس وقت بھی فوج کا خرچہ تھا، نواز شریف نے بہت زیادہ بڑھا دیا فوج کا خرچہ. دیکھیں نا جی 400 ارب ڈالر 400 ارب روپے خرچ تھا اگر فوج کا پیپلز پارٹی کے دور میں، تو نواز شریف نے اس کو 1200 ارب بڑھا دیا. تو یہ جو ہے نا یہ ابھی اگر نواز شریف بڑے معصوم اور بالکل بیچارے سے انوسینٹ سے بن کے یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا اور اب بول رہے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے عوام کو. کیونکہ آپ نے جب تھے وہ آگے دوبارہ اس نے فوج کو میں وہی بات کر رہی ہوں، ان کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں. وہ چند ایک جرنیلوں کے خلاف ہوتے ہیں، وہ فوج کے خلاف کوئی نہیں ہے. صرف اپنا الو وہ آئیں گے، وہ دوبارہ فوج کو اسی طرح ہی کریں گے جو پہلے کرتے ہیں. اس لیے وہ اسی طرح کے ان کی عادتیں اسی طرح کی ہیں. بہرحال تو ایک چیز میں اینڈ میں عامر ہونا دو نہیں کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے اور جو برائیاں شرائیاں کرنی ہیں وہ کر لی ہیں ہم نے. میں ایک بات ضرور کرنا چاہتی ہوں یہاں پہ اینڈ پہ کہ ہم ویکسینیشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے. پولیو کے ڈراپس بالکل ہمیں فری میں ملتے ہیں، جو کہ تھینک یو فار بل گیٹس کے وہ ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں وہاں پاکستان میں. مگر ابھی پچھلے دنوں آزاد جموں کشمیر میں برف باری کے اندر عورتیں جو ہیں وہ جا رہی ہیں اور بڑی مشکلوں سے ڈراپس پلا رہی ہیں. میں اس چیز کو بڑی ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے. ایک شیمفل تھنگ کہ ہم پاکستان میں ہوتے ہوئے ایک چیز فری آ رہی ہے لیکن اس کو پرووائڈ کرنے کے لیے ایک آنا بھی نہیں خرچ کر سکتے. بجائے آپ برف باری میں یہ عورتیں مر جاتے ہیں اور مشکلوں سے ڈراپس پلاتے ہیں. کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس کے موسم کو دیکھا جائے، اس کے حساب سے پلان کیا جائے کہ یہ ڈراپس کس موسم میں کیا پلانے چاہیے کہ نہیں. کیونکہ آپ کیوں ان کو ان کی جان جوکھوں میں ڈال کے اور پھر سر فخر سے کہتے ہیں دیکھیں کتنا ہم فخر سے یہ کام کر رہے ہیں. یہ کوئی فخر نہیں فخر یا نہ دیکھیں نا. اب آپ ان لوگوں کو پرووائڈ کریں، ریسورسز دیں تاکہ وہ اس طرح وہ ریسورسز تو ہمارے پاس ہے نہیں نا. ریسورسز تو ہمارے ریسورسز ہمارے پاک فوج کے پاس ہیں. آپ کے پاس پاک فوج کے پاس ہیلی کاپٹر ہے نا، ان کو دیں اور ہیلی کاپٹر پہ وہ اس کا کرایہ مانگیں گے. پاک فوج والے کہیں گے ہمیں کرایہ دیں، کرایہ جو کہ ہمارے پاس پیسے کوئی نہیں ہے. ایک ایٹم بم والا ملک ہونے کے باوجود ہماری عوام اور ہمارے ورکرز اس طریقے سے بیچارے وہ ہیلی کاپٹر کھڑا رہے گا، زنگ لگتا رہے گا یا تیل ضائع کرتا رہے گا. وہ بچوں کو پلانے چاہیے. اور یہ جتنے ہمارے پاس اسلحہ اور چیزیں موجود ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ کی عوام رول رہی ہے. ہاں یہ تو ہم پہلے دن سے رونا رو رہے ہیں. بہرحال جی آج میرا خیال ہے کافی گفتگو ہو گئی ہے. اگرچہ میں چھٹی کے موڈ میں تھی، میرا دل نہیں تھا. آپ بتائیں کہ ہمیں یہ پروگرام ہر ہفتے کرنا چاہیے یا 15 دن کے بعد؟ کن سے پوچھ رہی ہیں؟ مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ عوام سے؟ عوام نے نہیں کوئی جواب دینا. عوام خوش ہے ہم کریں یا نہ کریں. نہیں جی تھینک یو، ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. شکریہ. اللہ حافظ.